اللہ تعالی نے انسانوں کو عقل سے نوازا، ایک رہنما فطرت اسے عطا فرمائی، اور صرف عقل اور فطرت پر اسے نہیں چھوڑا، بلکہ اس عقل کی اصلاح کے لیے، فطرت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ان کے ساتھ ساتھ آسمان کی وحی کتابوں کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ انسانی تہذیب اور انسانی تمدن جیسے جیسے ترقی کرتا چلا گیا، انسان کے علم میں، اس کے فہم میں اور اس کی معاشرت میں جس طرح ترقی ہوتی رہی، اللہ تعالی ہر قوم، ہر بستی، ہر علاقے میں اپنے انبیاء کو مبعوث فرماتا چلا گیا۔ نبیوں کے آنے کا اور ان کی بعثت کا مقصد واحد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، جو اللہ کے فرامین ہیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے چاہتا ہے، اس کا عملی نمونہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرے۔ تو ہر نبی ایک خاص بستی، ایک خاص تمدن کی حد تک تھا، تو اس نبی کی سیرت، اس نبی کی زندگی، وہ بھی اس خاص تمدن کی، اس خاص کلچر کی رہنمائی کرتی تھی، اس کی نمائندہ تھی، اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات، ایک عملی نمونہ اور ایک اسوہ حسنہ تھی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے رہنما آئے، لیڈر آئے، بادشاہ گزرے، بڑے بڑے سپہ سالار آئے جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، ایسے فلسفی آئے جن کی تعلیمات نے لوگوں کو متاثر کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی رہنما ایسا نہیں ہے کہ جس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی کام کیا ہو۔ انسانوں کے سروں سے مینار بنانے والے تو بہت گزرے، لوگوں کو لیکچر دینے والے تو بہت گزرے، لوگوں کے سروں پر حکومتیں کرنے والے تو بہت نام ہیں، بڑے بڑے خطیب، ادیب، شاعر، ان کی بڑی لمبی فہرستیں ہیں، لیکن
وہ لوگ جن کی سیرت، جن کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے رہنما ہیں، وہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہیں۔ ایسے بہت سارے ہیں جن کی تعلیمات آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں دنیا میں جن کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے، جن کی تعلیمات پر معاشرت قائم ہے، پوری دنیا میں اگر کسی جگہ پر آپ کو نیکی اور بھلائی کا کوئی سرچشمہ نظر آتا ہے تو لازمی بات ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے ساتھ منسوب ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات انسانوں کی رہنما تھی، لیکن ایک حد تک انبیاء مخصوص لوگوں کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن ایک ذات ہے جو تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے تشریف لائی تھی، اور ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کا عمل، ان کی زندگی وہ نہ کسی خاص زبان سے تعلق رکھتی ہے، نہ کسی قوم کا وہ خاصہ ہے، نہ کسی ملک کی وہ میراث ہے۔ وہ ایک شخصیت جس کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے، بشیراً ونذیرا، اچھائیوں کی خوشخبری دینے والا، برائیوں سے لوگوں کو ڈرانے والا، سارے انسانوں کی طرف۔ اور اللہ تعالی نے صرف دو شخصیات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اطہر ہے، اور دوسری حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ تمام انسانوں کے لیے ہے، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ محسن انسانیت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی تسلیم کریں کہ جس طرح قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، جس طرح آپ کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہیں، جس طرح آپ کا دین تمام انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کا اسوہ حسنہ بھی تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے راہبر، بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے رہنما، لیکن جب ہم ان کی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہیں، بیچارہ کوئی
اپنے گھریلو زندگی میں ناکام نظر آتا ہے، کوئی اپنی تعلیمات کا کوئی عملی نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے، کسی کی باتیں محض اپنی قومیت کے فائدے کے لیے ہیں، کوئی بیچارہ صرف لیکچر دے سکتا ہے، عمل کچھ نہیں ہے، کوئی باتیں بہت اچھی لکھتا ہے لیکن تاثیر نہیں ہے، صرف ایک محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے عمل کو، اپنی تعلیمات کی تاثیر کو دیکھا۔ آج پوری دنیا میں کوئی گروہ، کوئی جماعت، خواہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی رہبر و رہنما سے منسوب کرتی ہو، کوئی ملک کسی کے نام پر قائم ہو، وہ اپنا لیڈر کسی کو مانتا ہو، لیکن اس کی تمام اچھائیاں وہ ہیں جن کی تعلیمات میرے محمد نے لوگوں کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چائنا میں چلے جائیں، آپ کو اسلام نظر آئے گا، آپ یورپ کے معاشرے کو دیکھ لیں، آپ کو اسلامی تعلیمات کی جھلک دکھائی دے گی، آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ کو وہاں کی خوبیاں وہی نظر آئیں گی جن کی تعلیمات محمد الرسول اللہ نے دی ہے، وہ آپ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ آپ کسی ملک کا قانون دیکھ لیں، کسی کا آئین دیکھ لیں، وہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو اسلام کا خلاصے کے طور پر پیش کیا تھا۔ لیکن عزیزو، آج جو جمعے کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے ایمان کا، اپنے دین کا جز سمجھتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں ہم ان باتوں پر عمل پیرا کتنے ہیں؟ ہم اس پر خوش ہیں کہ لوگ ہمارے نبی کی تعلیمات کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس پر ناز کرتے ہیں کہ ملکوں میں عمر لا کے نام پر ایک قانون موجود ہے، ہم اس پر خوش ہیں کہ اقوام متحدہ کا چارٹر وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے میدان عرفات میں لوگوں کو پڑھایا تھا اور سنایا تھا۔ لیکن ذرا ہم دیکھیں وہ چارٹر ہمارے گھروں میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ آج کافر محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانتے، لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ ہم تو نبی بھی مانتے ہیں، ہم رسول بھی مانتے ہیں، ہم خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، لیکن عمل میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، جو بتلایا اس کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن آج ہم عملی نمونے میں کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔
اور میرے نبی نے کر کے دکھایا، کہا بعد میں کر کے پہلے دکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں 5 نمازیں پڑھو، لیکن خود رسول اللہ کی حالت کیا تھی؟ آپ 5 نہیں 8 نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے۔ ساری زندگی میں 2 موقعوں کے علاوہ آپ کی کبھی نماز لیٹ نہیں ہوئی، لیکن ہماری روز لیٹ ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک وقت کے علاوہ آپ کی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، لیکن ہم جاگتے بھی رہتے ہیں، اس کے باوجود اپنی گھڑیوں پر دیکھتے رہتے ہیں ابھی تو 3 منٹ باقی ہے جماعت ہونے میں، ہماری تکبیر اولیٰ کہاں ہے؟ میرے نبی کی حالت تو یہ تھی کہ آپ ایک ایک تہجد کی رکعت میں 5 سپاروں کی تلاوت کر جاتے، پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ سیدہ عائشہ نے کہا اور ترس کھاتے ہوئے کہا اللہ کے نبی آپ اتنے اپنے آپ پر کیوں بوجھ ڈالتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس رب نے مجھ پر اتنے انعام کیے ہیں کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، کسی نے پوچھا کہ روزہ کتنا فرض ہے؟ فرمایا صرف رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن آپ کی اپنی حالت کیا ہے؟ آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کا کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہیں گزرتا۔ آپ شوال میں روزے رکھتے ہیں، آپ ذی الحجہ اور محرم میں روزے رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب آپ روزے رکھتے تو یوں لگتا کہ شاید آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں۔ شعبان آتا آپ اتنے روزے رکھتے کہ یوں لگتا جیسے رمضان آ گیا ہے، لیکن آج ذرا ہماری حالت دیکھیں، کبھی سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے لوگوں کو صرف حکم دیا کہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرو، لیکن خود آپ کی حالت کیا تھی کہ آپ اپنی ضرورت کا رکھتے باقی سارا لوگوں میں بانٹ دیتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مہینہ مہینہ چولہے میں آگ نہ جلتی۔ خیبر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ جب مال آتا ہر بیوی کو 1 سال کا غلہ اسے دے دیتے تاکہ سال فکر نہ رہے، باقی سب غرماء میں بانٹ دیتے۔ لیکن وہ جو سال گھر میں پڑا ہوتا تھا اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ بھی بانٹ دیتے۔ ایک صحابی کی شادی تھی، آیا اللہ کے نبی آپ نے شادی تو کروا دی، اب دوست تنگ کرتے ہیں کہ ولیمہ بھی کھلاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے لیے بکرے کا انتظام کرو۔ ابو بکر صدیق نے بکرے کا انتظام کیا۔ آیا کہا اللہ کے نبی بکرے کا انتظام تو ہو گیا ہے، روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے۔ کہا جاؤ عائشہ سے کہو گھر میں جو آٹا پڑا ہے وہ دے دے۔ گھر میں گیا، حضرت عائشہ سے آٹا مانگا، کہا یہ پوری بوری لے جاؤ، لیکن ساتھ سرور کونین کو بتا دینا کہ میں نے آج شام کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا۔ وہ نبی، اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی حالت یہ تھی
کہ جان کا دشمن بھی سامنے آتا تھا تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ طائف والوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا کسے معلوم نہیں، لیکن بات بدلہ لینے کی نہیں، صرف زید نے اتنا کہا تھا اللہ کے نبی بد دعا کر دیجئے۔ آپ کی جو کیفیت اور حالت ہے، اس حالت میں اللہ آپ کی بد دعا کو ٹالے گا نہیں۔ کہا زید جب یہ یقین ہو کہ اللہ میری بد دعا کو قبول کرے گا تو پھر محمد بد دعا ہی کیوں کرے، دعا کیوں نہیں کرے؟ میں دعا کرتا ہوں۔ جبریل آئے، کہا اللہ کے نبی آج تو آپ کی حالت کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی ترس آ گیا، یہ میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، یہ چاہتا ہے آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کو ملا کر مکے والوں کو پیس کے رکھ دوں جن کی وجہ سے آپ پر اتنا ظلم ہوا ہے۔ کہا نہیں، اگر یہ ایمان نہ بھی لائے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ نسلیں ایمان لائیں۔ نبی وہ کہ جس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زیادتیاں کی تھی، جب سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہ وحشی مکہ فتح ہوا، مکہ سے بھاگ گیا، طائف میں چلا گیا، طائف فتح ہوا، طائف سے بھاگا کہیں اور چلا گیا، وہاں پر پتہ چلا کہ فوجیں آ رہی ہیں، پریشان ہوا۔ کسی نے کہا بھاگتا کیوں پھرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے نبی کے چچا کو قتل کیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، بھاگتا کیوں ہے؟ کہا مجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس نے کہا پھر تو نے محمد کو پہچانا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ ان کی بارگاہ اقدس میں چلے جاؤ، ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ وہ اکرمہ، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان کیا تھا، جب خالد بن ولید تشریف لائے یہ نہیں کہا کہ خالد تو نے اسلام کو نقصان بڑا پہنچایا ہے، کہا خالد مجھے یہ یقین تھا کہ تیرے جیسا عقل مند آدمی اسلام سے پیچھے رہ سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، مکہ میں آپ حملہ آور ہوئے، آپ نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی پناہ مل جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ، مسلمانوں کے جانی دشمن جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہوا تھا، جب آپ کے سامنے آئے آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن آج محمد الرسول اللہ کے امتیوں کی حالت کیا ہے؟ ہم بھائی اور بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم پر کوئی چھوٹی سی زیادتی ہو جائے زندگی بھر کبھی بھلاتے نہیں ہیں۔ آپ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں جن کے بارے میں سیدہ کائنات نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے ساری زندگی کبھی تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے آج تک کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ بدلہ لینے والوں کو روکا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی کو 2 ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس نبی کی حالت یہ تھی کہ جو اپنا کھانا بھی اٹھا کے دوسروں کو دے دیا کرتا تھا، خود بھوکا رہ لیتا تھا، 3 دن ہوئے کھانا نہیں کھایا۔ سلمان فارسی کے باغ میں ایک تشریف لے گئے، انہوں نے کھانا پیش کیا، ایک لقمہ لیا، ایک روٹی لی،
گوشت کا ایک ٹکڑا روٹی کے اوپر رکھا، ان کے غلام سے کہا جاؤ فاطمہ کے گھر میں دے کے آؤ، اس نے بھی 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اس نبی کے امتی ہیں جن کو نبوت سے پہلے بھی لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے، جس کے مال کو جب وہ مال کسی منڈی میں لے کے جاتا تھا تو لوگ اس کے مال پر ٹوٹ پڑتے تھے کہ اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں ہوگا۔ لیکن آج ایک دوست نے مجھے بتلایا کہ میں چائنا گیا، میں نے وہاں کے تاجروں کے منہ سے سنا کہ سب سے زیادہ فراڈ کرنے والا اگر کوئی تاجر ہے تو وہ مسلمان تاجر ہے۔ آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس نبی کو بدنام کر دیا، اس کے دین کو بدنام کر دیا۔ وہ نبی جس نے اپنا دن رات لوگوں کی تعلیم پر لگا دیا تھا، لیکن آج ہم نے تعلیم کو کاروبار بنا لیا۔ کوئی کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو نسخہ تک بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو پڑھا ہے وہ مفت میں کسی کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، آپ اتنی عظیم الشان زندگی گزاری، کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ آپ دنیا کے وہ پہلے اور آخری حکیم ہیں جس نے کہا تھا کہ لوگوں میرے پاس وہ نسخہ ہے جس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے، لیکن آپ نے 1400 سال میں وہ نسخہ دنیا تک نہیں پہنچایا۔ ہمارے نبی وہ ہیں، کپڑے پھٹ گئے، بوسیدہ ہو گئے، ایک خاتون نے دیکھا، گھر میں گئی، چرخہ کاتا اور ایک بڑی خوبصورت چادر بنا کے لائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ لی، پھٹے ہوئے کپڑے اتار دیے، مسجد سے باہر نکلے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، آپ نے اسی وقت اتاری اور اس کو پہنا دی، کہا تم پہن لو تمہیں اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ کبھی ہم نے بھی کیا؟ نبی وہ حضرت ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، کہا اللہ کے نبی یہ میرے لیے شرف ہے کہ میں آپ کی زوجیت میں آ جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا ام سلمہ اس کو میں پالوں گا، وہ میرے گھر میں رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں اپنی کتنی بیویوں کے بچوں کو اپنے گھر میں رکھ کے پالا ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنے پوتے کو نہیں پال سکتے، اپنے پوتوں کو، اپنی اولاد کو نہیں پالتے۔ بیٹا فوت ہوتا ہے، 2 3 4 بچے ہیں، وہ عورت کے سر پہ ڈال کے اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ ہمارا نبی تو وہ تھا جو گھر میں پڑا ہوا لوگوں کو دے دیتا تھا، اور ہماری حالت یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ہم تو یتیموں کی وراثت کھانے والے لوگ ہیں۔ ذرا سوچئے ترقی کیسے ہوگی، ذرا سوچئے قیامت کے دن جب ساری دنیا کھڑی ہوگی، آپ کی سفارت اور شفاعت کی محتاج ہوگی، کس منہ سے ہم جائیں گے اور کس منہ سے کہیں گے کہ اللہ کے نبی ہماری بھی شفاعت فرمائیے، ہماری بھی سفارش کیجئے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کافر ہوں،
کوئی اچھا کام کر لے تو اچھی بات ہے. ہم وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو محمد الرسول اللہ کے نام پر جی رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل ہمارے ایمان کو جھٹلا رہا ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے نام کا ایک نسخہ دیا، لیکن ہم نے آج کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن کو کافروں تک پہنچا رہے ہیں؟ آپ کے پاس حدیث ہے، لیکن کتنے ہیں جو دوسروں سے بات کرتے ہوئے حدیث کا نام لیتے ہیں؟ چھوڑیے، کتنے ہیں جن کو حدیث کی کتابوں کا نام آتا ہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں؟ کتنے ہیں جو اپنے گھر میں دسترخوان پر بیٹھ کر کبھی لوگوں کو نہیں، اپنے بچوں کو نبی مکرم کی کوئی تعلیمات، کوئی حدیث سنا دیتے ہیں؟ آج حالت یہ ہے، آپ مسلمان ہو کر اپنے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہو. آج حالت یہ ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کے آپ کے طریقے سے نفرت کرتے ہو. آج حالت یہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر آپ کی تعلیمات اور آپ کے احکام سے بغاوت کرتے ہو. ذرا سوچو پھر کیا بنے گا؟ اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ آزادیاں کیسے آئیں گی؟ آپ نے فرمایا تھا جب لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ ان پر ذلت کو مسلط کر دے گا. اور آج پوچھتے پھرتے ہیں کہ مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ آج پوچھتے پھرتے ہیں ہم محکوم کیوں ہیں؟ آسمان سے آواز آتی ہے، صرف ایک چیز ہے آپ کو آزادی دینے والی، وہ اللہ کا قرآن تھا اور تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آئیے قرآن کو تھام لے، محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو تھام لے. یہی وہ چیز تھی جس نے عربوں جیسے مقہور قوم کو، جاہل قوم کو، جن میں تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، کلچر کے نام سے واقف نہیں تھے، ان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے. حضرت عمر ایک دن منبر پر تشریف لائے، کہا لوگوں، ایک وقت تھا میں لوگوں کے گدھے چرایا کرتا تھا اور میرا باپ مجھے مارتا تھا کہ تجھے گدھے چرانے نہیں آتے. میں بکریاں چراتا تھا، بکریاں میرے قابو میں نہیں آتی تھی. اور آج اسلام کی برکت سے وہی عمر ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے. کون تھے عرب؟ کون تھے عرب؟ کہاں سے اٹھے اور کہاں چلے گئے؟ اور ہمیں انہوں نے کہاں پر چھوڑا تھا اور ہم کہاں آ گئے؟ قرآن مجید نے کہا جو توحید کو چھوڑتا ہے، جو آسمان سے ناطہ توڑتا ہے، وہ زمین پہ پٹک دیا جاتا ہے. اور آج ہمیں آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا ہے. آج ہم 22 کروڑ اس آزاد ملک میں ہیں اور ہماری شارت کسی کے ہاتھ میں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک چائنا کا آدمی ملا. اس وقت پاکستان کی آبادی 14 کروڑ تھی اور چائنا کے ایک صوبے میں مسلمانوں کی آبادی بھی 14 کروڑ تھی. میں نے اس کو کہا آپ کیسے ہیں؟ 14 کروڑ ہو کر بھی چائنا کے غلام ہیں.
اس نے کہا آپ کیسے ہو؟ ہم تو محکوم ہیں، تم اپنے ملک میں اپنی حکومت میں 14 کروڑ کے 14 کروڑ امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہو۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آج کتنے ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا ہو؟ کتنے ہیں؟ چھوڑیے سب کو، آج کتنے ہیں جو محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے کے لیے کوشاں ہوں؟ آج سے یہی سبق یاد کیجئے، نبی کی زندگی کامیاب زندگی ہے، جس زندگی میں کہیں آنکھوں میں آنسو نظر نہیں آتا، جس زندگی میں تکلیفیں بے شمار ہیں لیکن پیشانی پر شکن نظر نہیں آتی، جس زندگی میں پریشانیاں بے شمار ہیں، دشمن لا تعداد ہیں، لیکن اس کی زبان پر کہیں شکوہ نہیں آتا، ہم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کامیاب زندگی کو چھوڑا اور آج ہم نے ناکام زندگیاں اپنا لی۔ آج قرآن کی بات کی جاتی ہے، مسلمان ہے جو دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، حدیث کی بات کی جاتی ہے، مسلمان ہے جو اس سے نفرت کر کے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ کیا منہ دکھائے گا؟ وہ کیسے مسجد میں آ کر رب کے سامنے جھکتا ہے؟ وہ کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے سامنے کیسے جائے گا؟ آئیے، کامیابی کا صرف ایک گر ہے، ایک حل ہے، ایک علاج ہے۔ ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھام لو، دوسرے ہاتھ میں سیرت رسول کو تھام لو، یہی کامیابی ہے۔